الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے سیقول السفہاء سے رسالت پر پہلا شبہ ہے اور یہ پیشن گوئی بھی ہے، پیشن گوئی ہے اور رسالت پر پہلا شبہ بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے سیقول السفہاء من الناس، اب تو ضرور کہیں گے یہ بیوقوف لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے، کانوا علیہا جس پر وہ تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قبلتہم سے مراد بیت المقدس۔ تو ضرور یہ بیوقوف لوگ اب عن قریب اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا، کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے، یہ جواب حاکمانہ اجمالی، جواب حاکمانہ اجمالی علت کے ساتھ۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیں ان سے کہ اللہ ہی کی ملک ہے مشرق اور مغرب، سب مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملک ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے پر۔ تو یہاں سے ایک شبے کا جواب دیا گیا ہے، شبہ اور اس کا جواب۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بیت اللہ شریف ہی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھی، لیکن جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو 16 یا 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ مستقل جو قبلہ ہو وہ بیت اللہ ہو۔ تو 16 یا 17 مہینے تک نمازیں پڑھی گئی بیت المقدس کی طرف، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ اب جو ہے ہمیشہ کے لیے اپنا رخ کس کی طرف کر دو، بیت اللہ شریف کی طرف کر دو۔ تو یہ پہلے سے پیشن گوئی اس سے پہلے فرما دی اللہ پاک نے، حکم دینے سے بھی پہلے، کہ یہ حکم جب آئے گا اور تحویل قبلہ ہوگا، قبلہ تبدیل ہو جائے گا، تو یہ مشرکین، یہ حمقاء اس پر اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے دین ہے، پہلے قبلہ بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، اب پھر بیت اللہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا تو یعنی حضور علیہ السلام پر اعتراض کریں گے کہ یا تو خود یہ اپنے دین میں متردد ہے، متحیر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے جو ہے کیا ہے، قبلہ تبدیل کر رہے ہیں، اپنے دین میں کیا ہے، اپنے دین میں متردد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یا پھر یہ ہے کہ مقصد کہ یہود کے ساتھ ان کی وجہ سے کہ چونکہ ان کا قبلہ تھا، تو بہرحال یہ اعتراضات یہ لوگ کریں گے۔ اس کا جواب بھی اللہ پاک نے دیا، قل للہ المشرق والمغرب، جواب حاکمانہ اجمالی علت کے ساتھ ہے۔ فرما دیں، آپ فرما دیں کہ سب مشرق اور مغرب اللہ پاک کی ہی ملک ہے، اللہ پاک کی ملکیت ہے، اللہ پاک کی مرضی ہے جس طرف رخ کرنے کا حکم دے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس پر جو ہے یہود اور مشرکین دونوں نے کافی جو ہے واویلا مچایا، اعتراضات کیے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں سے مدح امت محمدیہ، مدح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح بنائے ہیں ہم نے تم کو، امت وسطا، معتدل امت۔ امت وسط سے مراد کیا ہے؟ معتدل امت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
کیا مطلب معتدل امت؟ عیسائیوں اور یہودیوں میں افراط و تفریط کا معاملہ تھا۔ یہود میں بہت زیادہ بیجا سختیاں تھی، اور اس کے مقابلے میں اس کے برعکس عیسائیوں میں حد سے زیادہ نرمی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہود کے مذہب میں بہت زیادہ انہوں نے سختیاں پیدا کر لی تھی، حد سے زیادہ، اور اسی طرح عیسائیت بالکل نرمی کی انتہا تک چلے گئے تھے۔ لیکن یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، امت محمدیہ ہے، یہ معتدل امت ہے، نہ اس میں بیجا سختیاں ہیں، نہ اس میں بیجا نرمیاں ہیں، بلکہ یہ ایک افراط و تفریط سے پاک ایک معتدل امت ہے۔ وہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بنایا ہم نے آپ کو، تم کو معتدل امت، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ ہو دوسرے لوگوں پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم کیا ہو؟ دوسرے لوگوں پر گواہ ہو۔ قیامت کے دن انبیاء اکرام کو بلایا جائے گا، اور ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم نے تبلیغ کی تھی، تو ان انبیاء کی امتیں انکار کریں گی کہ ایسا تو نہیں ہوا، ہمارے پاس تو ہمارے پیغمبر نہیں آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آخر میں امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ سابقہ انبیاء نے تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی، تو امت محمدیہ جو ہے گواہی دے گی اور جواب دے گی کہ ان انبیاء نے تبلیغ کی تھی، کہ ان انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ کی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اور دلیل اس کی کیا ہے کہ یعنی اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یہ سارے واقعات ذکر کیے ہیں۔ تو یہ جو امت ہے، امت محمدیہ، یہ جو ہے قیامت کے دن گواہی بھی دے گی۔ اسی لیے فرمایا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ ہو دوسرے لوگوں پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے لیے گواہی دینے والا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے کیا ہو؟ گواہ ہو۔ شہیداً مزکیاً کے معنی میں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ جواب حاکمانہ تفصیلی علت کے ساتھ۔ جواب حاکمانہ تفصیلی، اوپر تھا جواب حاکمانہ اجمالی علت کے ساتھ تھا نا، اب یہاں سے جواب حاکمانہ تفصیلی علت کے ساتھ ہے۔ فرماتے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور نہیں کیا ہم نے اس قبلے کو منسوخ جس پر آپ پہلے کاربند تھے، الا مگر اس وجہ سے، الا لنعلم ای الا منسوخۃ لنعلم، مگر اس وجہ سے ہم نے اس قبلے کو منسوخ کیا، یعنی بیت المقدس کو۔ وجہ علت لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ، علت اس کی یہ ہے تاکہ ہم جان لیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ ہم جدا کر دیں یا تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ، اس شخص کو جو رسول کی تابعداری کرتا ہے، اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ ہم جدا کر دیں اس شخص کو جو پیغمبر کی اتباع کرتا ہے، اس شخص سے جو اپنی ایڑیوں سے پھر جاتا ہے، پیغمبر کی اتباع نہیں کرتا، یا پھر تاکہ ہم جان لیں اس شخص کو بھی جو پیغمبر کی اتباع کرتا ہے، اور اس کو بھی جان لیں جو پیغمبر کی بات سے انکار کرتا ہے۔ تو اس کا مقصد گویا کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ امتحان تھا، جانچنا مقصود تھا۔ اس تحویل قبلے کے حکم سے اللہ پاک چاہتے تھے کہ جان لیں کون اس حکم کی اتباع کرتا ہے اور کون اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَإِن كَانَتْ أي التحویلۃ، اور یہ جو بے شک تحویل قبلہ کا حکم ہے یہ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے کہ جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہے، ایمان والوں کے لیے بھاری نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ازالہ شبہ، یہاں سے ایک شبہ کا جواب ہے، ازالہ شبہ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اب شبہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اس تحویل قبلہ سے قبل بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھی، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یا پھر بہت سارے ایسے ہیں کہ جو تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے پھر انتقال کر گئے،
اور انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، تو کیا ان کی یہ نمازیں ضائع چلی گئی؟ کیونکہ اب تو بیت اللہ کیا ہے، قبلہ کون سا ہو گیا؟ بیت اللہ ہو گیا، اور انہوں نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھی، تو ان نمازوں کا اب کیا ہوگا؟ وہ ضائع چلی گئی۔ تو یہاں سے جو ہے اللہ پاک نے جواب دیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یعنی جواب اس کا کیا ہے کہ وہ نماز کیا تھی؟ درست تھی، وہ نماز درست تھی، اس وقت وہی قبلہ تھا۔ اب جو نمازیں ہیں یہ بھی درست ہے، اس وقت یہ قبلہ ہے۔ تو وہی تحویل قبلہ کا حکم کس نے دیا؟ اللہ پاک نے۔ نماز کو قبول کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی۔ تو پہلے جب قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا، تو نمازیں بھی اس طرف پڑھنی تھی۔ تو جب قبلہ بیت المقدس تھا تو وہ نمازیں بالکل ٹھیک ہو گئی، قبول ہو گئی۔ اور اب چونکہ اللہ پاک ہی کے حکم سے قبلہ تبدیل ہوا ہے تو اب بیت اللہ کی طرف بھی نماز ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ تحویل کا حکم بھی اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے، نماز کو قبول کرنے والی ذات بھی اللہ پاک کی ہے، تو یہ اعتراض بالکل بیجا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم۔ اچھا، فرمایا کہ وما کان، اور اللہ پاک کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ پاک ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ ایمانکم صلاتکم کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ای صلاتکم، کہ نہیں اللہ پاک کی ذات ایسی کہ ضائع کر دے تمہاری ان نمازوں کو، اور یا پھر ایمان کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں اللہ پاک کی ذات کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ نمازیں بھی قبول اور یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ پاک لوگوں پر بہت مہربان اور شفیق ہے، نرم دل ہے۔ قد نرى تقلب وجهك فی السماء، یہاں سے اب جواب حکیمانہ ہے، جواب حکیمانہ، اور اس میں چند حکمتوں کا ذکر بھی ہے۔ جواب حکیمانہ اور اس میں چند حکمتوں کا تذکرہ۔ اور قد نرى تقلب سے حکمت اول، حکمت اول کون سی ہے؟ رضا محبوب۔ سمجھ میں آ رہی؟ قد نرى تقلب سے پہلی حکمت، اور وہ پہلی حکمت کیا ہے؟ رضا محبوب، محبوب کی رضامندی۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك فی السماء، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کے چہرے کا اٹھنا آسمان کی طرف۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ دوبارہ سے قبلہ کون سا بن جائے؟ بیت اللہ، چونکہ وحی اوپر سے آتی تھی تو آپ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، وعدہ خداوندی، وعدہ خداوندی۔ تو فرمایا کہ ہم آپ کو کیا کر دیں گے؟ پھیر دیں گے اسی قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ وعدہ خداوندی ہے۔ اللہ پاک نے وعدہ فرما دیا کہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، اور ابھی ہم کیا کر دیں گے؟ عن قریب قبلہ تبدیل کر دیں گے۔ سمجھ میں؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو بس ہم پھیر دیں گے آپ کو اسی قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ایفاء عہد، وعدہ پورا ہو گیا، حکم آ گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایفاء عہد، یعنی اللہ پاک نے وعدہ پورا فرما دیا۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اب پھیر لیں اپنا رخ آپ مسجد حرام کی طرف، حکم آ گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک جگہ پر نماز پڑھا رہے تھے، وہیں پر تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ بعض اس میں ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی، اور بعض روایت میں ہے کہ عصر کی نماز تھی۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو یا ظہر کی ہوگی یا عصر کی ہوگی، دوران نماز ہی تحویل کا حکم آیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے صحابہ تھے پیچھے نماز میں، سب نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا۔ آج بھی مسجد قبلتین موجود ہے، اس کو مسجد قبلتین اسی لیے کہتے ہیں کہ دو قبلوں والی مسجد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ قبلے بالکل آمنے سامنے ہیں، اپوزٹ سائڈ پہ۔ جیسے ایک یہ ہے تو سابقہ والا اس طرف تھا، پہلے اس میں تھا باقاعدہ محراب بنی ہوئی تھی،
شروع میں، اب 96 میں ہمارا جانا ہوا، لیکن بعد میں ابھی جو ہے اس کو ختم کر کے دروازہ بنا دیا گیا ہے نا، اب نہیں ہے۔ سنا ہے لوگ اس طرف بھی نماز پڑھتے تھے، تو اب یہ کتنی بہرحال نامناسب بات تھی، تو انہوں نے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے اس محراب کو ختم کر کے اس کی جگہ دروازہ بنا دیا تاکہ لوگ آئے جائیں، کوئی نماز ہی نہیں پڑھ سکے۔ تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، فرمایا کہ آپ کیا کریں، اپنا رخ پھیر لیں آپ مسجد حرام کی طرف، یعنی حکم آ گیا وحیث ما کنوا فولوا وجوہکم شطرہ، قانون عام، یہاں سے اب بالکل ایک عام قانون بھی بتلا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیا بتلا دیا عام قانون؟ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جس جگہ تم سب موجود ہو تو پھیر دو اپنے چہرے اسی طرف۔ اپنے چہرے کس طرف پھیر دو؟ یعنی اب جہاں بھی کوئی ایمان والا نماز پڑھے گا اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ عام قانون ذکر فرما دیا۔ اچھا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، عناد اہل کتاب، یہود کا عناد۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہاں سے فرماتے ہیں اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب، وہ خوب جانتے ہیں، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ حکم بالکل ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ بالکل برحق ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جملہ معترضہ برائے وعید ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک بے خبر نہیں ہے ان کی کارروائیوں سے، یعنی اس کے باوجود بھی اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ حکم اللہ پاک نے دیا، برحق حکم ہے، لیکن محض عناد اور ضد کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ پر اعتراضات کرتے ہیں تحویل قبلہ سے متعلق، اور جس کی پیشن گوئی شروع میں فرما دی تھی سیقول السفہاء، اسے آگے فرماتے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، عناد، یہ بھی عناد ہے۔ فرماتے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اچھا، یہاں سے فرماتے ہیں اگر لے آئے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لے آئے آپ ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے ہیں کتاب، یعنی جو اہل کتاب ہے، اگر آپ لے آئیں ان اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ، تمام دلائل، اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس تمام دلائل بھی لے آئیں، ما تبعوا قبلتک، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، تب بھی یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آپ سمجھے، یہ ہے عناد کا بیان۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو بکل آیت ما تبعوا قبلتک، یہ دلیل ہے، اور دلیل کی شق اول ہے، دلیل کی یہ دلیل اور شق اول، شق ثانی ہے وما انت بتابع قبلتہم، اور نہیں آپ قبول کرنے والے ہیں ان کے قبلے کو، شق ثانی، اور نہیں آپ قبول کرنے والے ہیں ان کے قبلے کو۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، علت شق اول۔ اب شق اول کی علت کیا سمجھ میں آ رہی؟ شق اول یہ ہے نا کہ ما تبعوا قبلتک، شق اول کی علت یہ ہے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو قبول نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو قبول نہیں کرتے، تو آپ کے قبلے کو کیسے قبول کریں گے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علت شق ثانی، شق ثانی کیا تھا؟ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، یہ شق ثانی تھا۔ اب یہاں سے اس کی علت ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر بالفرض آپ نے پیروی کی ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، یہ کیا ہے؟ یہ تنبیہ محبوب، آپ علیہ السلام کو تنبیہ ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشفقانہ تنبیہ ہو رہی ہے، تنبیہ محبوب۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر بالفرض آپ نے پیروی کی ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس علم وحی کے جو آپ کو پہنچ چکا ہے، علم سے مراد علم وحی ہے، اس کے بعد کہ جو علم وحی آپ کو پہنچ چکا ہے، تو انک اذا لمن الظالمین، تو اس صورت میں یہ بھی محال ہے بطور محال کے کہ انک اذا لمن الظالمین،
تو یقیناً اس وقت آپ بے انصافوں میں سے ہوں گے۔ ظالمین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بے انصافوں میں سے، لیکن یہ سب بطور محال کے ہے، سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ایسا ہوگا نہیں، لیکن بالفرض اگر ایسا ہوا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، دلیل نقلی برائے صداقت رسول، دلیل نقلی برائے صداقت رسول۔ اور یہاں صاحب قبلہ کا بیان بھی ہے، فرماتے ہیں اب قبلے کے بعد صاحب قبلہ کا بیان، قبلے کا تو بیان ہو گیا نا، اب صاحب قبلے کا بیان۔ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ بے شک جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں، وہ ضمیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ پہچانتے ہیں اس رسول کو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی صورت سے، سمجھ میں آ رہی؟ پہچاننے میں مراد کیا ہے؟ ابناءہم، ان کی صورت سے، جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو ان کی صورت سے، اسی طرح پیغمبر کے حقانیت سے بھی واقف ہے، اس سے زیادہ واقف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں پر ابنا کا ذکر کیا، آبا کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یعنی جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے آبا کو، باپ کو، اس کی جگہ بیٹوں کو ذکر کیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید رضین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہاں پر فرمایا کہ ابنا کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان کی اولاد کی ساری زندگی جو ہے باپ کے سامنے ہوتی ہے، اولاد کی، بیٹوں کی ساری زندگی باپ کے سامنے ہوتی ہے، لیکن باپ کی ساری زندگی اولاد کے سامنے نہیں ہوتی، سمجھ میں آ رہی؟ اولاد تو بعد میں ہوتی ہے نا، بیٹا جب آتا ہے دنیا میں تو والد کی 20-30 سالہ زندگی تو گزر چکی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ شعور تک پہنچتا ہے تو 10-15 سال مزید گزر چکے ہوتے ہیں، تو باپ کی کم از کم آپ سمجھ لیں کہ 20-25-30-35 سالہ زندگی تو بیٹے کے سامنے نہیں ہوتی، لیکن بیٹے کی پوری زندگی باپ کے سامنے ہوتی ہے۔ اسی لیے ذکر کس کو کیا؟ ابناءہم، سمجھ میں آئی کہ ان سب باپ اپنے بیٹے کی پوری زندگی سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، کوئی انسان اپنی اولاد کے پہچاننے میں تو غلطی نہیں کر سکتا نا، بات سمجھ میں آئی کہ پتہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے یا دوسرا والا میرا بیٹا ہے، اشتباہ ہوا ہے کسی کو آج تک؟ اشتباہ تو نہیں ہوا ہوگا نا کہ یہ میرا والا ہے یا وہ میرا والا ہے، یا پتہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں، یہ صحیح پہچان میں نہیں آ رہا، بظاہر تو ایسا نہیں ہو سکتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان پہچان لیتا ہے ہزاروں میں بھی۔ تو فرمایا کہ جس طرح یہ پہچانتے ہیں کس کو؟ اپنے بیٹوں کو ان کی صورت سے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، عناد اہل کتاب، عناد اہل کتاب یا معاندین اہل کتاب۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ ایک گروہ ان میں سے ایسا بھی ہے ان اہل کتاب میں سے کہ جو جان بوجھ کر کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ فرمایا کہ یعنی بیت اللہ کا قبلہ ہونا، الحق، یہ جو بیت اللہ کا قبلہ ہونا ہے، الحق من ربک، یہ تو کیا ہے؟ یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ تو حق ہے آپ کی طرف سے، یعنی بیت اللہ کا قبلہ ہونا۔ فلا تکونن من الممترین، خطاب عام، خطاب عام، پس ہرگز نہ ہو تو شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہاں سے حکمت ثالث برائے تحویل قبلہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حکمت ثالث برائے تحویل قبلہ، فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر امت کے لیے ایک خاص جہت مقرر ہے، وہ مولیہ، جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں، فاستبقوا الخیرات، سو تم سبقت کرو نیکیوں میں، سو تم کیا کرو؟ سبقت کرو نیکیوں میں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہوں گے تم جہاں کہیں بھی ہوں گے، یأتی بکم اللہ جمیعا،
تو حاضر کر دے گا تم سب کو اللہ پاک یقیناً. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی قیامت کے دن، ایوم القیامت یأتی بکم اللہ جمیعا ایوم القیامت. تم جہاں کہیں بھی ہوں گے روئے زمین پر، قیامت کے دن اللہ پاک سب کو اکٹھا کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ پاک ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام. یہاں سے حکم سفر، یہ تو حضر کا معاملہ تھا. اب اگر انسان سفر میں ہے تو پھر اس صورت میں نماز کس طرف رخ کر کے پڑھے گا؟ فرمایا ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں سے بھی آپ باہر جائیں، یعنی آپ اگر باہر جائیں، مدینہ سے باہر جائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مکہ سے یعنی مکہ سے یا مدینہ سے باہر جائیں، فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں. جس طرح حضر کی حالت میں قبلہ بیت اللہ ہے، سفر کی حالت میں بھی قبلہ بیت اللہ ہے. بس اتنا فرق ہے کہ اس جگہ سے جہاں جس سمت میں قبلہ ہوگا اس سمت میں رخ کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ جس جگہ سے بھی آپ نکلے سفر کے لیے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنا رخ کر دیں مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، حکم عام یہاں بھی یہ حکم عام ہے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ حکم عام بالکل برحق ہے. ہو سے مراد کیا ہے؟ حکم عام. یہ حکم عام بالکل برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ پاک ہرگز بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تاکید للاعتناء بشأن القبلہ. فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلے، یہ بطور تاکید کے دوبارہ فرما رہے ہیں. بطور تاکید ایک دفعہ گزر گیا نا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بطور تاکید کے دوبارہ اس کا اعادہ ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قبلے کے شان کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے. اور فرمایا کہ جہاں سے بھی آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا رخ کر لیں مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوا کرو تو اپنے چہرے کو کس طرف پھیرو؟ قبلے کی جانب پھیرو، یعنی دوران نماز کے وقت. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اپنا چہرہ کس طرف کر لیا کرو؟ قبلے کی طرف کر لیا کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، حکمت ثالث برائے تحویل قبلہ یہاں سے. تیسری حکمت لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، فرمائیں تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف جھگڑنے کا موقع نہ ملے، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف جھگڑنے کا موقع نہ ملے. یہ تیسری حکمت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جہاں کہیں بھی ہو تو بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. سفر میں اگر کسی اور طرف رخ کرنے کا حکم ہوتا بتا دو کہ میں بھیج دوں چیزیں. صحیح ہے؟ بریانی، چکن بریانی بنا لیں، بس بھیج دو چکن بریانی. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے ہیں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف جھگڑنے کا موقع نہ ملے. اگر دوران سفر کہیں اور رخ کر کے نماز تو کہیں گے دیکھو ان کو خود بھی اپنے قبلے میں تحیر ہے کہ مدینہ میں ایک طرف رخ کر رہے ہیں، باہر سفر میں دوسری طرف رخ کر رہے ہیں، تو بس جہاں دنیا کے جس کونے میں ہو کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے؟ بیت اللہ کی طرف، کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، تاکہ کسی کو جھگڑنے کا، بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں البتہ سوائے کن کے کہ جو ان میں سے ظالم ہیں، تو وہ ضد پر رہیں گے، ان کا تو کسی حال میں کوئی علاج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کے دلوں میں عناد اور ضد ہے انہوں نے تو اعتراض کرنا ہی ہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تسلی مومنین. لیکن ساتھ یہ بھی اللہ پاک نے فرما دیا ان سے مت ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لیکن ان سے ہرگز مت ڈرو، مجھ سے ڈرو.
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ نعمت قبلہ یہاں سے فرمایا نعمت ہے، نعمت کا بیان ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ یہ لِأَلَّا يَكُونَ پر عطف ہے اصل میں، تو فرمایا کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تاکہ یہ، اور اس لیے بھی کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس وجہ سے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تاکہ میں نے جو فضل کیا ہے تم پر، مکمل کیا اپنا فضل تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم سیدھی راہ پالو، راہ حق پر قائم رہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہاں سے فرائض رسول کا بیان، فرائض رسول کا بیان۔ کما ارسلنا فیکم رسولا اثبات رسالت، اثبات رسالت، اور یہاں سے جو یتلو علیکم یہاں سے فرائض رسول، تو یتلو علیکم فریضہ نمبر 1، ویزکیکم فریضہ نمبر 2، ویعلمکم فریضہ نمبر 3، والحکمت فریضہ نمبر 4، اور ویعلمکم نمبر 5۔ 5 فرائض یہاں پر بتائے ہیں، اور یہ مختلف جگہوں پر مختلف ترتیبوں کے ساتھ آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس بات رسالت ہے۔ پہلے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ احسان ایسا ہے کہ جیسا ہم نے بھیجا تمہارے درمیان عظیم الشان رسول۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کما ارسلنا، یہ احسان ایسا ہے کہ جیسے ہم نے بھیجا تمہارے درمیان ایک عظیم الشان رسول۔ کیا فرائض ہے اس رسول کے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کرتا ہے تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ فرماتا ہے، یعنی تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، ویعلمکم الکتاب، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور سکھاتا ہے تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ سب کیا ہیں؟ پیغمبر کے فرائض ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کی تعلیم دینا، احادیث مبارکہ، تزکیہ، یہ سب۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تلقین ذکر و شکر، تلقین ذکر و شکر۔ فرماتے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ پاک فرماتے سو ان نعمتوں پر تم مجھ کو یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، میرا احسان مانو، ولا تکفرون، ای ولا تکفرونی، اور میری ناشکری مت کرو۔ تو کس چیز کی؟ 2 چیزوں کی تلقین اس آیت میں ہوئی ہے، ایک ذکر کی اور دوسرے شکر کی۔ معلوم ہوا کہ ذکر اور شکر یہ دونوں بہت بڑی صفات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، علاج حزن، غم کا علاج بھی اللہ پاک نے بتا دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو یا سہارا حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، ثمرہ صبر، ثمرہ صبر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان اللہ، یا انجام صبر، انجام صبر بھی لکھ سکتے ہیں، ثمرہ صبر بھی لکھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علاج غم بھی بتا دیا اور اس صبر کا انجام بھی بتا دیا۔ فرمائے کہ ایمان والو سہارا حاصل کرو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، اور جو اگر ایسا کر لے تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی معیت خاصہ رہتی ہے اللہ پاک کی، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک کی خاص مدد اور نصرت رہتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب صبر کی اعلیٰ قسم، صبر کی اعلیٰ قسم فضیلت شہداء،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو اللہ پاک کے راستے میں لڑتا ہے وہاں تو چونکہ صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ صبر جو مجاہد اللہ پاک کے راستے میں کرتا ہے بہت بڑا اعلیٰ قسم کا صبر ہوتا ہے۔ تو یہاں سے صبر کی اعلیٰ قسم کا بیان اور فضیلت شہداء ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو شہید کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہے۔ جن کو اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے ان کو مردہ مت کہو۔ سمجھ میں؟ امواتن ای ہم امواتن، امواتن ای ہم امواتن، یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ بلکہ وہ زندہ ہے۔ حیات شہداء، یہاں حیات شہداء کا بیان، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھتے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو یہاں سے شہداء کی فضیلت کا بھی بیان ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ انبیاء کا درجہ شہداء سے بھی افضل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب شہداء کی حیات کا یہاں بیان ہے، حیات انبیاء بطریق اولیٰ ثابت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ چونکہ انبیاء کی حیات پھر شہداء سے بھی بڑھ کر ہے، لہٰذا انبیاء کرام بھی اپنی قبور مبارکہ میں حیات ہے، اور یہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ حیات انبیاء کا عقیدہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو یہ بہرحال ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور مبارکہ میں حیات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو حیات انبیاء کا انکار کرتا ہے تو اہل سنت کے عقیدے سے منحرف ہے، اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور بہت بڑا فتنہ ہے موجودہ دور کا۔ تو فرمائیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں جو شہید کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اچھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تعمیم بعد التخصیص، اب تعمیم کے بعد تخصیص کا بیان اور سنت اللہ کا بیان ہے، یہاں سے سنت اللہ کا بیان۔ اچھا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرماتے ہیں اور البتہ ہم آزماتے رہیں گے تم کو کسی قدر خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جان اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، البتہ ہم آزماتے رہیں گے تم کو کسی قدر خوف سے اور بھوک سے، ونقص، نقص کہتے ہیں کمی کو، اور کس چیز کی کمی سے؟ مال کے، جان کے اور پھلوں کی کمی سے بھی آزماتے رہیں گے۔ وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری سنا دیں ایسے صبر کرنے والوں کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب انفس سے کیا مراد ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص بیمار ہو اور بیمار ہونے کے بعد انتقال کر جائے، انفس سے مراد یہ ہے کہا نا ہم آزمائیں گے مال کی کمی سے اور جان، اس سے مراد جیسے کوئی شخص بیمار ہونے کے بعد کیا ہو جائے؟ انتقال ہو جائے اس کا۔ اچھا، وبشر الصابرین، البتہ آپ خوشخبری سنا دیں ایسے صبر کرنے والوں کو۔ تو جو ان چیزوں کی کمی پر یا آزمائش کی حالت میں، چاہے وہ مالی ہو، جانی ہو، یا چاہے رزق کے اعتبار سے تنگی ہو، جو اس پہ صبر کرے تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صفت صابرین، یہاں سے صفت صابرین ہے یا علامت صابرین۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ ایسے لوگ، یعنی وہ ایسے ہیں صبر کرنے والے کون ہیں کہ جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت کی کوئی بھی خبر تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صبر کرنے والوں کی زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے کہ انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہے، و انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صبر کرنے والے شکوے شکایات نہیں کرتے، جزع فضع نہیں کرتے، غیر شرعی امور کا ارتکاب نہیں کرتے، بلکہ صبر کرتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ آیت پڑھتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، مضمون بشارت، یہاں سے مضمون بشارت ہے۔
فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر، یعنی وہی جو صابرین ہیں نا، ایسے ہی لوگوں پر کیا ہے؟ خصوصی عنایتیں ہیں اپنے رب کی۔ استاد صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا شاباشیں، شاباشیں، ایسے ہی لوگوں پر اللہ پاک کی طرف سے خاص شاباش ہے یا خاص رحمتیں ہیں، اور خاص رحمتیں ہیں، خصوصی عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ کیا ہے؟ راہ پانے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرماتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہاں سے رسالت پر دوسرے شعبے کا جواب ہے، رسالت پر دوسرے شعبے کا جواب، یا ازالہ شبہ متعلق صفا و مروہ، یہ عنوان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر سے مراد کیا ہے؟ شعائر سے مراد نشانیاں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان کے درمیان۔ یہاں پر یاد رکھے طواف سے مراد سعی ہے۔ طواف سے کیا مراد ہے؟ طواف سے سعی مراد ہے۔ ان یسعی بہما، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو بھی جو ہے مقصد یہ ہے کہ طواف کہہ دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر وہ طواف چکر لگانا مراد نہیں ہے، بلکہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا مراد ہے۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کہ طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، ضابطۂ خداوندی، تو فرمائیں کہ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ پاک خوب قدردان اور جاننے والے ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اب یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ فلا جناح علیہ، تو کیا مطلب؟ اختیار ہے سعی میں۔ اگر کوئی عمرہ کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے تو سعی کرنا اختیاری تو نہیں ہے، یا سعی کرنا کوئی یعنی مباح یا اس کو کہتے ہیں مستحب تو نہیں ہے، سعی تو واجب ہے، ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر کیوں فرمایا فلا جناح علیہ کہ کوئی حرج نہیں ہے؟ تو فلا جناح علیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختیار دیا جا رہا ہے، یہ اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے گئے تھے۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین نے ایک بت صفا کی پہاڑی پر رکھا تھا اور دوسرا بت مروہ کی پہاڑی پر رکھا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعد میں آنے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو سعی ہوتی ہے یہ ہوتی ہی ان بتوں کی تعظیم کے لیے ہے، تو بعد والے مشرکین کا پھر یہ نظریہ بن گیا کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا ہے، دوڑنا ہے، تو یہ صفا اور مروہ پر رکھے گئے بتوں کی تعظیم ہے۔ یہ اس بنا پر بعض مسلمان حج یا جو عمرہ کرتے تھے تو سعی چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی یہ تو ایک مشرک ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مشرک اس نیت سے یہ سعی کر رہے ہیں، تو ایسا مناسب نہیں ہے، چونکہ یہاں بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو بعض قبائل ایسے تھے یا اس زمانے میں بعض مسلمان ایسے تھے کہ جو صفا مروہ کی سعی سے احتراز کرنے لگے، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ فلا جناح علیہ۔ سمجھ میں آ رہی؟ صفا مروہ کی سعی ان بتوں کی تعظیم کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے۔ بت تو پھر ہٹا دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بعض اس وجہ سے احتراز کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا شائبہ ہو جائے، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ ایسا نہیں بلکہ سعی کرنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب آپ حضرات اس کا مطلب سمجھے، فلا جناح علیہ یعنی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اختیار نہیں دیا جا رہا کہ کر لو تو ٹھیک نہیں کرو، یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تم اس کو گناہ کا کام مت سمجھو کہ شاید بتوں کی تعظیم کے لیے ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو اب فلا جناح علیہ کا مطلب سمجھے، یہ آپ یعنی گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی اباحت کی دلیل نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ فلا جناح علیہ یہ اباحت کی دلیل ہے، یہ بطور اباحت کے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے طور پر ہے کہ یعنی اس میں کوئی حرج نہ سمجھا جائے یا اس کو کوئی گناہ کی بات نہ سمجھی جائے، صفا اور مروہ کی سعی کو، یہ بتوں کے لیے نہیں ہو رہی ہے۔ اب سمجھے؟
آگے فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، زجر برائے احبار و رہبان، زجر برائے احبار و رہبان ہے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، یہاں سے اس بات رسالت کے بعد منکرین رسالت کو زجر ہے، اس بات رسالت کے بعد منکرین رسالت کو زجر ہے، اور زجر برائے احبار و رہبان، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان مضامین کو جو ہم نے اتارا، ما انزلنا وہ مضامین جو ہم نے اتارے ہیں، اور من بیانیہ ہے، من البینات جو کہ واضح ہے، والہدی اور جو کہ ہادی ہے، صحیح راستہ بتانے والی ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم ظاہر کر چکے ہیں، اس کے بعد کہ ان کو لوگوں کے لیے ہم ظاہر بھی کر چکے ہیں، فی الکتاب پہلی کتابوں میں، اس سے مراد کیا ہے؟ تورات یا انجیل، الکتاب سے مراد یہاں تورات اور انجیل مراد ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولئک یلعنون، یعنی اس کے باوجود اگر ان کے جو احبار ہے، رہبان ہے، علماء سو ہے، وہ حق کو اس کے باوجود بھی چھپاتے ہیں، سمجھ میں؟ تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، انجام کتمان، حق کو چھپانے کا انجام کیا؟ تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے، ان پر پھر سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کے وہ مذہبی پیشوا اور رہنما جو حق کو چھپاتے ہیں ان کے لیے یہ وعید ہے۔ الا الذین تابوا، ترغیب توبہ، یہاں سے ترغیب توبہ، الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، وبینوا اور خوب واضح کر دے حق کو، اور حق کو کیا کر دے؟ چھپائے نہیں، خوب واضح کر دے، فاولئک اتوب علیہم، تو فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں، ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہوں بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان۔ یعنی خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ لوگ اسلام لے آئے، کیا کر لیں؟ اسلام لے آئے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، انجام مصرین، ترغیب دے دی، ترغیب توبہ، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کفر پر مصر ہے، کتمان پر مصر ہے، تو فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، انجام مصرین، کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا اور اس حال میں کیا ہو گئے؟ مر گئے، وهم کفار اور اس مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، حالت کفر میں موت آئی، تو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ پاک کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ رہیں گے ہمیشہ اس لعنت میں، فیہا کی ہا ضمیر لعنت کی طرف لوٹ رہی ہے، خالدین فی اللعنت، یہ ہمیشہ اس لعنت کے اندر، اس پھٹکار کے اندر رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، لا یخفف عنہم ای بعد الدخول، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہنم میں داخل ہونے کے بعد ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون ای قبل الدخول، ولا یخفف عنہم ای بعد الدخول، ولا هم ينظرون ای قبل الدخول، اور نہ عذاب ان پر ہلکا کیا جائے گا داخل ہونے کے بعد، ولا هم ينظرون، اور نہ داخل ہونے سے پہلے انہیں مہلت دی جائے گی، انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی قیامت میں کہ ٹھیک ہے چلو تم دوبارہ دنیا میں چلے جاؤ، اب نیک کام کر کے آ جانا، تو کوئی مہلت نہیں، اور جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر وہاں ان کے عذاب میں کوئی کمی اور تخفیف بھی نہیں ہوگی، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یخفف، تخفیف کا تعلق بعد الدخول سے ہے اور مہلت کا تعلق قبل الدخول سے ہے۔ اور میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دعوی سورت دوسری مرتبہ، یہاں سے دعوی سورت ہے دوسری مرتبہ، فرمائے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعوی سورت یعنی ذکر توحید دوسری مرتبہ، تمہارا معبود تو وہ ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، هو الرحمن الرحیم، اور وہ اللہ پاک کی ذات بڑی مہربان اور نہایت رحم والی ہے۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، دلیل عقلی آفاقی جو 7 امور پر مشتمل ہے، دلیل عقلی آفاقی مشتمل بر 7 امور۔ اور میں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، فی خلق السماوات والارض دلیل نمبر 1، واختلاف اللیل والنہار نمبر 2، والفلک التی تجری فی البحر نمبر 3، وما انزل اللہ من السماء نمبر 4، وبث فیہا من کل دابہ نمبر 5، وتصریف الریاح نمبر 6، والسحاب المسخر نمبر 7۔ کتنے دلائل ہو گئے؟ 7 دلائل عقلی آفاقی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دلیل عقلی آفاقی ہے، 7 امور پر مشتمل ہے، 7 امور پر۔ فرمائیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے بدلنے میں، بات سمجھ میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہے سمندر میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلک سے مراد کشتیاں، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہے سمندر میں، بما ينفع الناس، کس چیز کے لیے؟ لوگوں کی نفع کی چیزیں لے کر، بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر، یا لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا مطلب لوگوں کی بما ينفع الناس؟ ایک تو یہ ہے کہ سواری کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے، انسان بہت سارے ممالک میں سفر ہوتا ہے بحری جہازوں سے، کشتیوں سے، سمجھ میں آ رہی ہیں، اس طرح کی چیزوں سے، فیری وغیرہ ہے، لوگ جاتے ہیں، تو یہ فائدہ ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ اس کے ذریعے سے تجارت ہے۔ کیا ہے؟ امپورٹ ایکسپورٹ۔ اب جو بڑی تجارت ہوتی ہے، چھوٹی موٹی چیزیں تو جہاز میں آ جاتی ہے، ہوائی جہاز میں یا اس طرح، لیکن جو بڑی ہیوی اور بھاری چیزیں اور اس طرح کی ہوتی ہے وہ سب بحری راستے سے تجارت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کے جو ممالک ہیں ان کا دار و مدار اسی بحری راستے کی تجارت پر ہے، تو بما ينفع الناس میں وہ ساری چیزیں داخل ہو گئی جو چلتی ہے سمندر میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جس کو اتارا اللہ پاک نے آسمان کی طرف سے، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، یعنی اس کے بنجر ہونے کے بعد، اس کے ویران ہونے کے بعد۔ زمین کی موت اس کا بنجر ہونا ہے، اس کا ویران ہو جانا ہے نا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہم نے، فیہا ای فی الارض، اور اس زمین میں پھیلا دیے ہم نے ہر قسم کے جانور۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب اس کے 2 معنی مراد ہے وتصریف الریاح۔ ایک معنی اس کا یہ ہواؤں کا چلانا، ہواؤں کے چلانے میں۔ نمبر 2 اس کا معنی ہے ہواؤں کا تبدیل کرنا، ہواؤں کا تبدیل۔ کبھی ہوا چلتی ہے مشرق سے، کبھی ہوا چلتی ہے مغرب سے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، بعض موسم ایسے آتے ہیں وقت کہ اس میں ہوا اس طرف سے چلتی ہے، اس طرف، بعض میں اس طرف سے اس طرف چلتی ہے، اپنا رخ بدل لیتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات ہے کرنے والی۔ تو 2 مطلب اس کے سمجھ میں آ گئے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں والسحاب المسخر، اور ان بادلوں میں جو مقید رہتے ہیں آسمان میں، والسحاب المسخر امر نمبر 7، اور ان بادلوں میں المسخر بین السماء، ای المقید بین السماء، جو مسخر ہوتے ہیں، جو مقید رہتے ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان۔ بادل آپ نے دیکھے ہیں، آسمان سے نیچے ہوتے ہیں، زمین سے اوپر ہوتے ہیں، اور مقید رہتے ہیں، ایک جگہ پہ چلتے رہتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بادل نیچے آ گیا ہو زمین پہ، ایسا ہوا ہے؟ نہ اپنی جگہ سے اوپر جاتے ہیں، نہ اپنی جگہ سے نیچے آتے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان مقید ہے۔ آپ حضرت سفر کرتے ہوں گے ہوائی جہاز وغیرہ میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہوائی جہاز بادلوں سے بھی بہت اوپر جاتا ہے، بادل نیچے رہ جاتے ہیں۔ جیسے اوپر سے ہم زمین کو دیکھتے ہیں تو اتنے اوپر سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بادل بہت نیچے نظر آئیں گے، لیکن اپنی ایک ترتیب پہ چل رہے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ پاک نے اس کو تھاما ہوا ہے، روکا ہوا ہے۔ تو فرمایا والسحاب المسخر بین السماء والارض، جو مقید رہتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ تو یہ جتنے 7 امور ذکر ہوئے دلائل عقلی آفاقی کے 7 امور پر جو مشتمل تھا، لآیات لقوم یعقلون،
ان سب چیزوں میں یقیناً دلائل ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، مستفیدین کا بیان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سب میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اچھا، یہ زجر بر مشرکین ہے، زجر بر مشرکین۔ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو بناتے ہیں اللہ کے سوا، کیا؟ اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر۔ انداد نت کی جمع ہے، نت کہتے ہیں شریک، ہمسر، مددگار۔ تو بعض لوگ اس کے باوجود ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی اللہ پاک کا مددگار قرار دیتے ہیں، شریک قرار دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو من دون اللہ ہے، دون کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا۔ دون کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا، اللہ پاک کے علاوہ۔ بات سمجھ میں؟ تو اس کا ایک معنی تو یہی عام ہے، یعنی اللہ کے علاوہ، سوائے۔ لیکن حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ورے ورے۔ تو سب سے پہلے اردو کے مترجم ہیں نا حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر موضح القرآن جن کی ہے، تو ان کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ تفسیر عثمانی دیکھتے ہیں، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ لکھا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں، اس سے مراد شاہ عبد القادر ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلے اردو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا؟ ورے ورے۔ بہرحال تو فرمائے اس کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بناتے ہیں اللہ پاک کے سوا دوسروں کو بھی اس کا کیا؟ ہمسر۔ کحب اچھا انداد یحبونہم، ایسی محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، جیسے محبت اللہ پاک سے کرنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یحبونہم، ایسی محبت کرتے ہیں اس سے، یعنی اپنے معبودوں سے، جس معبودوں کو اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی محبت کرنی چاہیے اللہ پاک سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایمان والے تو اللہ پاک کی محبت میں بہت سخت ہے، ایمان والے اللہ پاک کی محبت میں بڑی سخت ہے۔ ایمان والے صرف اللہ پاک کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ وَلَوْ يَرَى، يَعْلَمُ کے معنی میں ہے، أي وَلَوْ يَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر جان لیتے یہ ظالم لوگ جب دیکھتے یہ عذاب دنیاوی، یہ ظالم لوگ اگر جان لیتے یہ ظالم لوگ جب کہ یہ دیکھ لیتے دنیاوی عذاب کو، بات سمجھ میں ان القوۃ للہ جمیعا، تو یہ کس بات کو جان لیتے؟ یہ اس بات کو جان لیتے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، تمام طاقتیں اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہ اللہ پاک کے لیے ہمسر بناتے ہیں نا، مددگار قرار دیتے ہیں، لیکن جب یہ دیکھ لیتے عذاب کو، پھر ان کو پتہ چل جاتا اور پھر یہ سمجھ جاتے کہ قوت اور تمام طاقتیں صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یقیناً اللہ پاک سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ فرماتے بیان شدت عذاب آخرت، یہاں سے بیان شدت عذاب آخرت۔ اسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، فرمانے کہ جب بیزار ہو جائیں گے متبوعین تابعین سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ استبرأ الذین اتبعوا، تبعوا سے مراد متبوعین ہے، کیا؟ متبوعین۔ الذین اتبعوا اس سے مراد تابعین ہے۔ متبوعین تابعین سمجھتے ہیں نا؟ متبوعین جس کی اتباع کرتے تھے یہ لوگ، جس معبودان باطلہ کے پیچھے چلتے تھے یہ مشرکین، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تابعین وہ مشرک جو ان کی کیا کرتے تھے؟ پوجا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن پھر کیا ہوگا آخرت میں؟ آخرت میں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے متبوعین اپنے تابعین سے۔ ورأوا العذاب، کب؟
اور وہ سب کیا کر لیں گے؟ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے باہمی تعلقات، منقطع ہو جائیں گے ان کے باہمی تعلقات۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہاں پر پھر آخرت میں ایک دوسرے سے بیزار، متبوعین کہیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہ راستہ اختیار کرو، ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم اس تم سے بری ہے۔ اور یہ ان کو برا کہیں گے، وہ ان کو برا کہیں گے جب عذاب آخرت دیکھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جو تعلق ہوتا ہے نا انسان کا، محبت کا تعلق ہے، عقیدت کا تعلق ہے، سب کے سب ختم ہو جائے گا۔ تعلقات منقطع، ختم، آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی ان میں۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ اچھا، یہاں سے فرما دے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے تابعین۔ یہ تو اوپر متبوعین کا ذکر ہوا کہ متبوعین کیا کہیں گے؟ متبوعین یعنی ان سے برات کا اظہار کریں گے، بیزار ہو جائیں گے، بھئی ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نے کہا تھا ہمارے پیچھے آؤ۔ تابعین کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ تابعین کہیں گے کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی بیزار ہو جائے، برات کا اظہار کر لیں ان سے، جیسے انہوں نے ابھی ہم سے بیزاری کا اظہار کیا، جیسے انہوں نے ابھی ہم سے بیزاری کا اظہار کیا۔ تو متبوعین ان کو ہری جھنڈی دکھا دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ اب کاش ہمیں بھی دنیا میں جانا مل جائے، ہم بھی جا کے ان پر لعنت ملامت کریں، ان سے بیزاری کا اظہار کریں، جیسے انہوں نے یہاں بیچ چوراہے میں ہمیں چھوڑ دیا، ہم سے برات کا اظہار کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح دکھائے گا اللہ پاک ان کو اعمال ان کے حسرات علیہم، جو کہ خالی ارمان ہوں گے ان کے لیے، جو ان کے لیے کیا ہوں گے؟ خالی ارمان، حسرت کا ذریعہ ہوں گے۔ وما هم بخارجین من النار، اور نہ ہوں گے وہ ہرگز آگ سے نکلنے والے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے جو سب کے سب برے اعمال ہوں گے، اور سوائے باعث حسرت ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا اس میں، اور یہ لوگ کبھی آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تحریمات غیر اللہ کی تردید، تحریمات غیر اللہ کی تردید۔ اب یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ربط اس کا کیا ہے ماقبل سے؟ کہ شرک اعتقادی کی تردید تھی پہلے، شرک اعتقادی کی تردید کے بعد اب یہاں سے شرک فعلی کی تردید۔ اوپر شرک اعتقادی کی تردید تھی نا کہ بھئی اللہ پاک کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے، اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، انسان توحید کا عقیدہ رکھے، تو وہ شرک اعتقادی کی تردید تھی۔ اب یہاں اس رکوع سے شرک فعلی کی تردید ہے۔ اچھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ عنوانات جیسے آپ حضرات کے سامنے آئے تھے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ تحریمات اللہ، اسی طرح تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ، یہ عنوانات ہوں گے۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تحریمات غیر اللہ کی تردید۔ فرمایا کہ اے لوگوں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ، جو کیا ہے؟ حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، جو حلال بھی ہے اور صاف ستھری بھی ہے، دونوں صفات اس میں موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ إِنَّهُ علت، کیوں مت چلو؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ آگے فرمایا إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تشریح عداوت، سمجھ میں آ رہی؟ کیوں دشمن ہے؟ کہا نا کہ شیطان کی اتباع مت کرو، اس کی علت یہ تھی کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب دشمن کیوں ہے تو اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح یہاں سے آ رہی ہے کہ شیطان کیوں دشمن ہے۔ فرمایا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ وہ تو حکم کرے گا تم کو برائی کا اور بے حیائی کا۔ سوء مانے برائی اور فحشاء مانے بے حیائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے فحشاء۔ حضرت استاد صاحب نے فرمایا، کہتے ہیں فحشاء اس چیز کو کہتے ہیں جس میں انسان بے حیا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ بے حیا ہو جائے انسان، اس کام کو کہتے ہیں فحشاء۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
سو تو مطلقاً ویسے برائی مراد ہے، لیکن فحشا سے مراد کیا ہے؟ بے حیائی مراد ہے۔ جیسے اس کے نیچے لکھا ہے ننگے ہو کر طواف کرنا، بات سمجھ میں آ رہی؟ سو مطلب تو مطلقاً برائی ہے، برے اعمال کہ اعمال کی برائی۔ فحشا کا تعلق اس عمل سے ہے جو بے حیائی والا عمل ہو، جیسے انسان کے سطر کا کھل جانا یا کسی کے سطر کا دیکھ لینا، یہ فحشا کے اندر داخل ہے سب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم لگاؤ اللہ پاک کے ذمے وہ باتیں ما لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے، جن کو تم نہیں جانتے۔ شیطان انسان کو ان چیزوں پہ لگاتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی پر لگاتا ہے، اور اس طرح کی باتوں پہ لگاتا ہے کہ انسان وہ باتیں اللہ پاک کی طرف منسوب کرے کہ جس کا اللہ پاک انسان کو کوئی علم بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بطلان دلیل مشرکین، بطلان دلیل مشرکین، یا شکوہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ چلو اس حکم پر جو اتارا ہے اللہ پاک نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کے نازل کردہ حکم پر چلو، تو یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قَوْلُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو یہ کہتے ہیں بھئی نہیں، ہم تو چلیں گے اس طریقے پر جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اس طرح شرک کرتا ہوا پایا ہے، ہم بھی یہی کریں گے۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اللہ پاک نے فرمایا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، تردید تقلید جہلا، تردید تقلید جہلا۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، فرمایا کہ بھلا اگرچہ ہو ان کے باپ دادا لا يعقلون شيئا، کسی چیز کو بھی نہیں سمجھتے ہو، سمجھ میں آ رہی؟ ولا يهتدون، اور نہ سیدھے راہ پر ہو، کہتے بس ہم تو صرف اپنے باپ دادوں کی اتباع کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو، چاہے ان کے باپ دادا بالکل جاہل ہو، چاہے ان کے باپ دادا گمراہ ہو، تب بھی اتباع کرو گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اچھا، یہاں سے مثال ہے بدفہمی کفار، مثال ہے بدفہمی کفار۔ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کفار کو دعوت دینے والے کی کیفیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال کیفیت کفار کو دعوت دینے والے کی کس کی طرح ہے؟ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس کی مثال کیفیت اس شخص کی طرح ہے جو چلاتا ہے، ینعق، جو چلاتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ایسے جانور کے پیچھے جو نہ سنتا ہو کسی چیز کو بجز ہانک اور پکار کے۔ دعا یعنی پکارنا، ندا مانے چلانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ینعق مانے آواز دینا، ینعق مانے آواز دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو فرمایا کہ یہ بدفہمی کفار کی مثال ہے۔ کفار کو دعوت دینے والے کی کیفیت کی مثال اس یعنی اس کیفیت کی ہے، اس شخص کی کیفیت کی کہ جو چلا رہا ہے ایسے جانور کے پیچھے کہ وہ جانور نہ کچھ سنتا ہے، کچھ نہیں سنتا سوائے کس کے؟ ہانک اور پکار کے، چیخ اور پکار کے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ کفار کیا ہے؟ یہ کفار بہرے ہیں، بکم یہ کفار گونگے ہیں، عمی یہ کفار اندھے ہیں، فہم لا یعقلون سو یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ صم یہ اندھے ہیں سیدھے راستے کے دیکھنے سے، یہ صم یہ بہرے ہیں، بہرے ہیں حق کے سننے سے، صم یہ اندھے ہیں حق کے دیکھنے سے، سمجھ میں آ رہی؟ عمی، اور یہ کیا ہے؟ یہ اندھے ہیں حق راستے کے دیکھنے سے۔ تو ساری جو قبولیت حق کی یعنی راستے ہوتے ہیں وہ سب ان کے لیے کیا ہیں؟ بند ہو چکے ہیں، مسدود ہو چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب خطاب عام کے بعد خطاب خاص ہے۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہے۔
جو ہم نے تم کو منع کر دیا نا اس چیزوں سے کہ ایسی چیزیں مت کھاؤ جو حرام ہو، سمجھ میں آ رہی، یا خبیث ہو، فرمایا کہ کھاؤ ان چیزوں کو من طیبات ما رزقناکم، ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، واشکروا للہ، اور شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب آگے انما حرم علیکم المیتۃ، تحریمات اللہ کا بیان، تحریمات اللہ کا بیان، وہ چیز جو اللہ پاک نے حرام کی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، فرمانے ہیں کہ بے شک اللہ پاک نے حرام کیا ہے تم پر مردار کو، سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ پاک نے مردار کیا ہے تم پر، حرام کیا ہے تم پر مردار کو، والدم، دم سے مراد دم مسفوح ہے، بہنے والا خون، اور خون کو، سمجھ میں آ رہی ہے، والخنزیر، اور خنزیر کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر اس چیز کو، جانور کو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہو، جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دی گئی ہو، اس کو بھی اللہ پاک نے کیا کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پھر جو شخص بیتاب ہو جائے، مستر جانتے ہیں فقہ میں آپ حضرات مسئلہ پڑھ چکے ہوں گے، مستر کا، حالت اضطرار میں انسان کے لیے کیا کیا جائز ہو جاتا ہے، کس قدر جائز ہو جاتا ہے، یہ سب آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، لیکن جو شخص بیتاب ہو جائے، مجبور ہو جائے، سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن غیر باغ ولا عاد، بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے تجاوز کرے، تو اس صورت میں فلا اسم علیہ، اس صورت کے اندر پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مردار جائز نہیں ہے نا، لیکن مردار حالت اضطرار میں انسان کے لیے بقدر ضرورت جائز ہو جاتا ہے، لیکن دو شرائط کے ساتھ، غیر باغ ولا عاد، انسان لذت کے طور پر نہ کھائے، دوسرا اس قدر کھا لے کہ بس یعنی آپ سمجھ لیں قوت لا یموت، جان بچ جائے، بس جان کے بچانے کے بقدر کھا کے چھوڑ دے، اس سے زیادہ پیٹ نہیں بھرنا، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، اور نہ بطور لذت کے کھانا ہے۔ یہ صرف ایک اضطرار کی حالت میں کہ انسان اگر مرنے کا خطرہ ہے اور کوئی حلال چیز نہیں ہے اور یہ مر جائے گا، تو مردار کھانے کی گنجائش اس قدر ہے کہ نہ لذت کی وجہ سے کھائیں، اور نہ جو ہے اتنی کی جان بچ جائے اس سے زیادہ بھی نہ کھائے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، قطعی طور پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے۔ اچھا، ہمارے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہاں پر ایک لطیفہ سنایا، چلے پھر ابھی چھوڑ دیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بعد میں انشاءاللہ، پھر ابھی نہیں، اسپیکر پہ۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، زجر اہل کتاب، یہاں سے زجر اہل کتاب ہے۔ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بلا شبہ جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ پاک کی نازل کردہ کتاب کو، کتمان کرتے ہیں اس میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وصول کرتے ہیں اس کے عوض تھوڑی سی قیمت، وصول کرتے ہیں اس کے عوض تھوڑی قیمت۔ یہ زجر اہل کتاب اور تحریم دین فروشی، زجر بر اہل کتاب اور تحریم دین فروشی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں حق کو اور کیا کرتے ہیں، اللہ پاک کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض دنیا وصول کرتے ہیں، تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں، اولئک ما یاکلون ثمرہ اول، ان کے اس دین فروشی اور کتمان کا کیا نتیجہ ہے؟ پہلا نتیجہ یہ ہے ثمرہ اول، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، تو ایسے لوگ کیا ہیں، اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ، ثمرہ دوم، دوسرا نتیجہ کہ اللہ پاک ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اللہ پاک ان سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، کلام نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم، ثمرہ سوم، تیسرا نتیجہ، اور نہ اللہ پاک ان کا تزکیہ فرمائیں گے، نہ اللہ پاک ان کا تزکیہ فرمائیں گے، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ثمرہ چہارم، چوتھا نتیجہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کتنے انجام، چار نتائج یہاں پر بیان ہوئے، کتمان حق کے اور دین فروشی کے،
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. پانچواں ثمرہ فرمائے یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، سمجھ میں آ رہی ہے کہ جنہوں نے کیا کیا؟ اشتروا الضلالۃ ای فی الدنیا، ای فی الدنیا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اس دنیا میں. والعذاب بالمغفرہ ای فی الآخرۃ، سمجھ میں آ رہی؟ اشتروا الضلالۃ بالہدی ای فی الدنیا والعذاب بالمغفرۃ ای فی الآخرہ، کہ جنہوں نے دنیا میں گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں اور آخرت میں عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم علی النار، فرمائے سو کیا، فما اصبرہم علی النار، تو فرمائے کہ یہ کیا ہے؟ کیسے باہمت ہے جہنم میں جانے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فما اصبرہم، شاباش ہے ان کو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی ہمت کو دوزخ میں جانے کے لیے کیسے باہمت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دوزخ میں جانے کے لیے کیا ہے، کیسے یہ باہمت ہے، کیا ہی انہوں نے صبر کیا ہے جہنم میں جانے کے لیے. ذالک بأن اللہ، سبب عذاب، سبب کیوں ہوگا ان کو؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یعنی یہاں جو فرمائے نا فما اصبرہم، یہ بطور کوئی تعریف کے نہیں ہے، یہ شاباش، یہ بطور اس کے نہیں ہے، بطور تذلیل کے ہے. جیسے اگر مثال کے طور پہ کوئی بدترین طریقے سے امتحان میں فیل ہو جائے تو ماشاء اللہ بھائی شاباش 10 نمبر لیے 700 میں سے، تو ہم کو شاباش دے رہے ہیں اس کو. تو یہ کوئی مقصد یہ ہے کہ مدحن نہیں ہوتا، یہ تذلیلاً ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں بھی ان کی تعریف نہیں ہو رہی ہے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، سبب عذاب، یہ عذاب ان کو اس وجہ سے ہے، یہ عذاب مذکورہ اس بنا پر ہے کہ بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ پاک نے یقیناً کتاب اتاری تھی برحق، یعنی تورات، کہ اللہ پاک نے تورات برحق اتاری تھی، ٹھیک اتاری تھی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، لیکن کیا کیا انہوں نے کہ بے شک جن لوگوں نے اختلاف ڈالا اللہ پاک کی کتاب میں، لفی شقاق بعید، ای لفی شقاق بعید من الحق، یقیناً وہ ضد میں دور جا پڑے حق سے، تو وہ حق سے دور جا پڑے ضد میں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اچھا، یہاں سے ابواب البر کا بیان ہے، ابواب البر کا بیان. اب اس کا ربط ماقبل سے امت دعوت کے بعد امت اجابت کا بیان، امت دعوت کے بعد امت اجابت کا بیان ہے. فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اصل میں احکام شریعت کا حاصل 3 چیزیں ہیں. احکام شریعت کا حاصل خلاصہ 3 چیزیں، عقائد، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 اخلاق. اب تینوں کا بیان آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ہے، عقائد کا بیان ابھی آئے گا. لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ کچھ نیکی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم، بیان عقائد، بیان عقائد. لیکن حقیقی نیکی یہ ہے، کامل نیک کون ہے؟ کامل نیک وہ شخص ہے. ولکن البر ای ذل بر یا البار، کامل نیک وہ ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پاک پر، والیوم الآخر، یوم آخرت پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور سب کتابوں پر، والنبیین اور تمام انبیاء پر، یہ کامل نیک ہے. وآت المال علی حبہ، سمجھ میں آ رہی؟ بیان اعمال. اوپر کیا تھا؟ بیان عقائد تھا نا، میں نے کہا کہاں ہے بیان عقائد؟ من آمن باللہ ولکن البر من آمن، وہ بیان عقائد تھا. اور وآت المال سے بیان اعمال ہے. وآت المال علی حبہ، علی حبہ، اور وہ دے اپنے مال کو علی حبہ، کس کی محبت پر؟ اس میں 2 احتمال ہو سکتے ہیں. حبہ کی ضمیر یا تو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یا تو دے اپنا مال اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اور یا پھر اس کی ضمیر لوٹ سکتی ہے مال کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے. یا اپنا مال دے مال کی محبت کے باوجود، مال کی محبت کے
باوجود، اگر اللہ پاک کی طرف لوٹائیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور دے اپنا مال اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں، اور یا پھر اپنا مال دے باوجود مال کی محبت کے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کس کو دے؟ دوسری بات یہ کہ یہاں صدقات نافلہ مراد ہے، اس سے زکوٰۃ وغیرہ مراد نہیں ہے، صدقات نافلہ مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اور دے اپنا مال اس کے محبت یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے یا مال کی محبت کے باوجود۔ کس کو دے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، ان سب پر خرچ کرے۔ والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، ای وفی فک الرقاب، محذوف کیا نکلے گا؟ فک الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کرے، گردنوں کے چھڑانے میں۔ جیسے پہلے زمانے میں غلام وغیرہ ہوتے تھے تو غلاموں کو آزاد کرنا بہت بڑے ثواب کا کام تھا، تو اپنا مال اس میں بھی خرچ کر سکتا ہے کہ غلاموں کو کیا کر رہے ہیں؟ آزاد۔ اور موجودہ زمانے میں اس کا جیسے ہمارے علماء نے، اس اساتذہ نے فرمایا کہ موجودہ زمانے میں اگر کوئی مظلوم قیدی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس کے پاس آزادی کے لیے کوئی خرچہ پیسے نہیں ہے، تو کسی بے قصور قیدی کو آزادی دلا دے پیسے دے کر، یہ بھی اس کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور فرمایا ہے کہ قائم رکھے نماز کو، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ تو میں نے وہاں کہا نا کہ صدقات نافلہ مراد ہے، کیونکہ آتى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ یہاں پر آ رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، بیان اخلاق، بیان اخلاق۔ ذہن میں نے کہا احکام شریعت کا حاصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3، عقائد، اعمال، اخلاق۔ عقائد کہاں ہیں؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور وَآتَى الْمَالَ، یہاں سے بیان اعمال ہے۔ آگے اب یہاں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ سے بیان اخلاق ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، فرماتے ہیں اور جو پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کو جب وہ عہد کر لیں، اور جو پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کو جب وہ کیا کر لے، کسی سے عہد کر لے تو اس عہد کو پھر کیا کریں؟ پورا کرنے والے ہوں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تنگ دستی میں، والضراء، اور بیماری میں۔ بأساء سے مراد تنگ دستی، ضراء سے مراد بیماری وغیرہ۔ تو بیماری، تنگ دستی میں اور بیماری میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ وحین البأس، اور لڑائی کی سختی کے وقت۔ اور کس کے وقت؟ لڑائی کی سختی کے وقت۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بأسا اور بأس میں فرق ہے نا۔ بأسا سے مراد تنگ دستی ہے، اور حین البأس، بأس سے مراد جنگ ہے، کفار سے جنگ لڑنا مراد ہے، تو لڑنے میں بھی بڑے صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی سب وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ سچے ہیں، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ پرہیزگار ہیں، جن کی صفات ذکر ہوئی اب، یعنی جو عقائد، اعمال، اخلاق سب کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، سورت کے دوسرے حصے کی ابتدا میں امور انتظامیہ کا بیان، سورت کے دوسرے حصے کی ابتدا ہے اور امور انتظامیہ کا بیان ہے اب یہاں پر۔ اچھا، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو فرض ہوا ہے تم پر قصاص، فی القتلى، قتلہ یعنی مقتولین، کس کے معاملے میں؟ مقتولین کے بارے میں۔ تم پر قصاص فرض ہوا ہے کس کے بدلے میں؟ مقتولین کے بارے میں۔ اس کا شان نزول ذکر ہوا ہے کہ 2 قبیلوں میں لڑائی ہوئی اور دونوں طرف سے جو ہے لوگ قتل ہو گئے، لیکن ایک قبیلہ طاقتور تھا، دوسرا قبیلہ کمزور تھا۔ دونوں فیصلے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو طاقتور قبیلے نے کہا کہ ہم اپنے غلام مقتول کے بدلے میں ان کے آزاد کو ماریں گے، یا اپنے غلام کے بدلے میں ان کے سردار کو قتل کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اپنی عورت کے بدلے میں ان کے مرد کو قتل کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کریم کی آیت اتری، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، وہی ناانصافی نہیں چلے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ عورت کے بدلے میں کیوں مرد کو قتل کریں گے؟ بے قصور کو تو نہیں قتل کیا جائے گا نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو یہاں سے اب فرما رہے ہیں پہلا انتظامی امر قانون
فرمایا یا اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص، قصاص یعنی برابری کرنا، کس کے بدلے میں؟ مقتولین کے بدلے میں، یعنی مقتولین عمد کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے اگر عمدن کسی کو قتل کر لیا جائے تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ قصاص ہوتا ہے۔ پھر اختیار ہے اولیاء مقتولین کو کہ یا تو قصاص لے لیں، نہیں ہے تو دیت لے کر چھوڑ دیں، وہ ان کی مرضی پہ منحصر ہوتا ہے۔ الحر بالحر، سمجھ میں قتل کیا جائے گا کس کو؟ آزاد کے بدلے میں آزاد کو، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام کو، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت کو۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، فرما رہے ہیں فمن عفی له من اخیہ شیء، پھر اگر کیا ہو، یعنی اگر معاف کر دیا جائے، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو کیا ہے؟ تو مطالبہ کرنا ہے پسندیدہ طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور پہنچانا ہے اس کے پاس خوش اسلوبی سے۔ کس سے؟ میں نے کہا نا قصاص لینے کا کیا ہے؟ اولیاء مقتولین کو اختیار ہے کہ بھئی قاتل کو بھی پھانسی دے دو، اس کو دی جائے گی، یا اس کی گردن ماری جائے گی، یا جو بھی طریقہ ہے، تو قصاصاً قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر مقتول کے ورثہ کہیں کہ نہیں ہم قصاص نہیں لینا چاہ رہے، ہم دیت لے کر چھوڑنا چاہ رہے ہیں یا معاف کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اختیار بھی ان کو حاصل ہے کہ دیت لے کر معاف کر دے یا ویسے ہی معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ ان کو اختیار حاصل ہے۔ اور فرمایا کہ فاتباع بالمعروف، فریضہ وارث، یہاں سے کیا ہے؟ فریضہ وارث، تو اگر کچھ بھی مطالبہ کرنا ہے تو پسندیدہ اچھے طریقے سے مطالبہ کرے۔ واداء الیہ باحسان، فریضہ قاتل، فریضہ قاتل، اور یہ کیا کرے؟ پہنچا دے اس کے پاس خوش اسلوبی سے۔ کس سے؟ خوش اسلوبی سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی دونوں کو ہدایت دی ہے، وارث کے، جو وارث ہے مقتول کے، ان کو بھی کہا کہ پھر مطالبہ ذرا طریقے سے کرے، مناسب انداز میں کرے، جس میں ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو۔ اور ان کو کہا جو قاتل ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کچھ دیت لینا چاہ رہے ہیں، اگر یہ قصاص لینا چاہے تو ان کی مرضی ہے، لیکن اگر یہ دیت لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں دونوں کو ہدایت دی گئی۔ جو مقتول کے ورثہ ہیں ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ تم بھی طریقے سے مطالبہ کرو، یعنی اتنا نہیں کرو کہ حد سے تجاوز کر لو۔ مثال کے طور پہ اب یعنی یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کام کیا، قتل کیا ہے، لیکن وہ غریب ہے، یا ہر انسان کی اپنی ایک رینج ہوتی ہے، طاقت یہ کہے کہ ہم 1 کروڑ روپے لیں گے، پتہ ہے کہ وہ 1 کروڑ دے ہی نہیں سکتے کبھی، تو یہ زیادتی ہے۔ اس قدر لے لے کہ جو وہ آسانی سے ادا بھی کر سکے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے مطالبے میں بھی اعتدال سے کام لیں، اور ان کو کہا کہ ادائیگی کے اندر کیا کریں؟ یعنی طریقے کے ساتھ ادا کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ پھر بالکل یہ نہیں کریں کہ اپنے طاقت یا پاور کی وجہ سے جان زبردستی معاف کرا دے، یا پھر کہے کہ بھئی ہم جو ہے چلو بھئی 1000 روپے لے کے ہماری جان چھوڑو، یہ بھی زیادتی ہے۔ انسانی قیمت اتنی کم تو نہیں ہے خون کی، تو دونوں کو اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ جو قانون دیت اور عفو، ذالک کا مشار الیہ کیا ہے؟ قانون دیت اور عفو۔ اگر اللہ پاک صرف قصاص رکھتے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو مشکل بھی ہو جاتی نا، لیکن دوسرا راستہ بھی اللہ پاک نے رکھا ہے کہ وہ کہیں گے بھئی دیت دے کے ٹھیک ہے ہم تمہارے آدمی کو قتل نہیں کرتے، معاف کرتے ہیں، لیکن دیت دے دو، یہ بھی راستہ اللہ پاک نے کھلا رکھا۔ اور یا اگر وہ کہیں ہم فی سبیل اللہ معاف کرتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک نے راستہ، تو اس میں اللہ پاک نے آسانی رکھی ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ جو قانون دیت یا عفو، معافی کا جو قانون ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ تخفیف ہے، اس میں آسانی ہے، اور کیا ہے؟ ترحم ہے، شاہانہ ترحم۔ رحمتن کا ترجمہ استاد صاحب نے کیا فرمایا؟ شاہانہ ترحم ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، لیکن فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر اگر دونوں میں سے کوئی بھی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دردناک عذاب۔
جی کہاں سے ہے؟ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اور جو کوئی زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا مطلب؟ فیصلہ ہو گیا نا، مثال کے طور پہ اگر فیصلہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی جو ہے قصاصاً جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی نے قتل کیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے دیت لے کے چھوڑ دیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے دیت دے دی۔ اب دیت کے بعد کیا ہے کہ بھئی اس کو چھوڑ دیا جائے، دیت لے لی، بعد میں منصوبہ بنا کے اس کو بھی قتل کر دیا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے خفیہ طور پر۔ ظاہری دیت لے لی کہ بھئی چلو ہمارا فیصلہ ہو گیا ختم، اور کیا کر دیا؟ قاتل کو چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے دل میں وہ بات رکھی، پیسے بھی لیے، انہوں نے پیسے بھی لے لیے دیت کے، اور کچھ عرصے بعد لوگوں کو پیسے دے کے کیا کر دیا؟ اس قاتل کو قتل کروا دیا۔ تو یہ زیادتی ہے نا۔ تو اس طرح فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اگر کوئی اس فیصلے کے بعد اگر پھر زیادتی کرے گا، اس صورت کے اندر اس کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، حکمت قانون قصاص، حکمت قانون قصاص فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی اور بقا ہے۔ حیاتٌ یعنی زندگی اور بقا ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری رکھو، پرہیزگار ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو حکمت قانون قصاص ہے یہاں کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اس قصاص میں زندگی اور بقا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ جو قانون قصاص ہے اور اللہ پاک نے جو قانون رکھا ہے، اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کس طرح فرمایا ہے کہ تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ زندگی اور بقا ہے۔ کس طرح زندگی اور بقا ہے اس میں؟ اگر اللہ پاک کی قانون نہیں رکھتے، قتل عام ہو جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے نظام رکھا ہے، میں کسی کو قتل کروں گا تو مجھے پتہ ہے کہ میں بھی قصاصاً قتل کیا جاؤں گا، پھر اتنا آسان تو نہیں ہے نا۔ ہاں، لیکن جہاں پر اگر کئی قانون ہے ہی نہیں، نافذ ہی نہیں ہے، اگر ہر ایک کو ملک میں آزادی دے دی جائے، کوئی قانون نہیں ہو، پکڑ نہیں ہو، پھانسی نہیں ہو، تو اس طرح تو بالکل قتل و قتال کا بازار گرم ہو جائے گا۔ جس کا دل چاہے گا جس کو قتل کرے گا، آزاد گھومے گا۔ لیکن یہ قانون، اور پھر خاص طور پر اگر اس کا کہیں نفاذ ہو، آپ کو قتل کا جرم بمشکل کوئی کم ملے گا ایک آدھ۔ جہاں پر سختی ہے اس معاملے میں، ان ممالک میں آپ دیکھ لیں کیفیت کیا ہے، کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ کیا ہے، گردن میری ماری جائے گی یا پھانسی پہ چڑھایا جاؤں گا۔ تو اگر یہ قانون رکھا جائے قصاص کا، اور ایک آدمی، ایک قاتل لوگوں کے بیچ چوراہے پر اس کی گردن اڑائی جائے یا پھانسی چڑھایا جائے، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی، لوگ توبہ طائب ہوں گے، کان پکڑیں گے کہ ہمیں اس جرم کو نہیں کرنا۔ لیکن اگر آزادی کہیں دے دی جائے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر جس کی مرضی جس کو چاہے گا قتل کرے گا۔ تو یہ ایسا بہترین قانون ہے کہ اس میں اللہ پاک نے سب کی بقا رکھی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک آدمی کے کو نشانہ عبرت اگر بنا دیا جائے تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ۔ یہاں سے دوسرا امر وصیت سے متعلق، پہلا امر قصاص سے متعلق تھا نا، دوسرا امر وصیت سے متعلق ہے۔ فرما رہے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ فرما رہے ہیں کہ فرض کیا گیا ہے، کتب علیکم ای فرض علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آ جائے تم میں سے کسی کی موت کا وقت، تو کیا فرض کیا گیا ہے اس پر؟ ان ترک خیر الوصیۃ، ان ترک خیرن، یہ اصل میں ہے کتب علیکم الوصیۃ، کتب علیکم الوصیۃ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن، اس طرح ہے، فرض کیا گیا ہے تم پر وصیت کرنا۔ یہ اصل میں الوصیۃ جو ہے یہ اس کا مصدر نائب فاعل ہے، کہ تم پر وصیت فرض کی گئی ہے
کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے بشرطے کہ ان ترک خیراً ای ان ترک مالاً، وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہو، اس کا کچھ مال وغیرہ ہو، اگر ہے ہی نہیں کسی کے پاس کچھ تو پھر تو کچھ وصیت ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مال ہے تو فرمایا کہ اس صورت کے اندر اس پر کیا ہے، وصیت فرض کی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، انصاف کے ساتھ، حقاً علی المتقین ای لازماً علی المتقین، یہ حکم لازم ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ لیکن یہ ابتداء اسلام میں تھا، بعد میں جب میراث کی آیت اتری تو وصیت کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب وصیت فرض نہیں ہے، کی جا سکتی ہے لیکن وصیت کرنا ضروری اور فرض نہیں ہے۔ ابتداء اسلام میں فرض تھا تو یہ اس سے متعلق ہے، لیکن بعد میں جب میراث کی آیت نازل ہو گئی تو وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلون، انجام مبدلین، سمجھ میں آ رہی ہے؟ انجام مبدلین فرما رہے ہیں پھر جو کوئی بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد، وصیت سن لی لیکن جان بوجھ کے اس کو بدل دیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اس میں ہیرا پھیری کر لی، تبدیلی کر لی وصیت میں، جعل سازی کر لی، تو جو فرماتے ہیں کہ جو کوئی بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد، فإنما اسمه علی الذین یبدلون، وہ اس کا گناہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس کو تبدیل کریں گے، جو اس کو تبدیل کریں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ پاک سننے اور جاننے والے ہیں۔ اب وصیت جو ہے فرضیت اس کی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب اللہ پاک نے میراث میں حصے مقرر کر دیے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخرہ، وہ جو تفصیلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ میراث سے متعلق ہے، لیکن وصیت اب بھی تہائی مال میں کیا ہے؟ کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ آگے فرمایا فمن بدلہ، اگر کسی نے مثال کے طور پہ کچھ وصیت نامہ لکھ دیا لیکن ورثہ میں کسی نے فائدہ اٹھانے کی خاطر یا دوسروں کو محکوم کرنے کی خاطر اس میں کیا کر دی؟ اپنی طرف سے تحریف، تبدیلی کر دی، بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور اس طرح ہوتے ہیں، جعلی کاغذات بنائے جاتے ہیں، جعلی اسٹامپ پیپر پر وصیت نامہ بنایا جاتا ہے، اصل وصیت نامے میں تبدیلی کی جاتی ہے پیسے دے دلا کر، یہ سب گناہ کے کام ہے اور ناجائز حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، انجام مصلحین، انجام مصلحین ہے یہاں سے فرمایا فمن خاف من موص جنفا، اوپر کیا تھا؟ انجام مبدلین، کہ جو تبدیلی کرتے ہیں وصیت میں، لیکن یہاں پہ انجام مصلحین ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، ہاں جو شخص اندیشہ کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا، کس کا؟ طرفداری کا، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم تو پھر کیا کر لے؟ صلح کرا دے، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک مغفرت فرمانے والے اور مہربان ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے، لیکن دیکھیں فرمایا کہ تبدیلی کرنا یہ کیا ہے؟ اپنے طور پر یہ گناہ کا کام ہے، قصداً جان بوجھ کر اگر کوئی کیا کر لے؟ تبدیلی کر لے۔ لیکن اگر کوئی یہ محسوس کرے وصیت کی طرف، وصیت کرنے والے سے کہ یہ طرفداری کر رہا ہے، بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اس نے ایسی وصیت کر لی کہ ایک کو سب دے دیا، دوسرے کو کچھ نہیں دیا، محروم کر دیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض دفعہ سگی اولاد سے متعلق بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک کو نواز دیا اور دوسرا بالکل بیچارہ روڈ پہ آ گیا، تو یہ ایک ناانصافی ہے۔ اس صورت میں اگر اصلاح نیت کی خاطر اور اصلاح کی وجہ سے اگر کوئی اس میں رد و بدل کر دے تاکہ انصاف ہو جائے، اس صورت کے اندر اس شخص پر گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رکوع پورا ہو گیا تو یہ نصف تک پڑھانا تھا، کیا کر لیں؟ بس کریں یا تھوڑا ایک اور رکوع پڑھا لیں؟ بس کریں، چلیں۔ السلام علیکم۔